صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ Today we are going to recite ayat number 173 of Surah Al-Imran. But first we have to take a look before the previous ayat 172 in which Allah Almighty is telling about the importance of virtue and poisonous. جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے مشرکین تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوفزدہ تھے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینے پر حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین مدینہ سے نیست و نابود ہو جاتا۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ آئیں، لہٰذا آپ نے صحابہ کرام کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین اور محرومین کی وجہ سے دلگفتہ اور محزون یعنی غمزدہ تھے، تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہمراہ الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے واپس مکہ چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی جو تھے وہ مدینہ واپس آ گئے۔ اب اس آیت میں 172 میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت اور رسول کی تعریف کی گئی ہے۔ بعض نے اس کا سبب نزول ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتلایا کہ آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہم تمہارا مقابلہ ہوگا، ہمارا تمہارا۔ ابو سفیان ابھی تک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کیا۔ اب نیکسٹ آیت میں ہم 173 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے تو تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، یعنی تعریف کی گئی۔ Start our today's lesson with the name of Allah who is the Rahman and Rahim. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 173 of سورہ ال-عمران۔ الذین وہ لوگ قال لہم الناس جب ان سے کہا گیا لوگوں نے، کالا کہا، لہم الناس ان کے لیے لوگوں نے، ان الناس بے شک جو لوگ قد جمع ہوئے لکم تمہارے لیے، فغشوہم ان سے تم خوف کھاؤ، فزادہم پس بڑھا دیا ایمان۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، یعنی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے فزادہم پس بڑھا دیا، تو تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، یعنی صحابہ کرام کو۔ وقالو اور کہنے لگے، حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل اور وہ بہترین اچھا کارساز ہے، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بے شک ہمراہ الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کی اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، یعنی انہوں نے خبر پھیلا دی کہ جو ہیں کفار مکہ وہ بہت زیادہ تیاری کر رہے ہیں تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ بعض روایات کی روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے کیا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہوں سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ان میں کیا ہوا، مزید عزم اور ولولہ سے سرشار ہو گئے، ان کا ایمان بڑھ گیا، کیونکہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا جہاد کا جذبہ اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے، کہ بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلا و مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوا اللہ پر اعتماد اور توکل ہے،
اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نیز صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر اس وقت یہی الفاظ تھے، فَانْقَلَبُوا، پس وہ لوٹے، بِنِعْمَةٍ نعمت سے، من اللہ اللہ کی، وَفَضْلٍ اور فضل سے، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ کہ انہیں نہ کوئی برائی پہنچی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی برائی بھی نہ پہنچی۔ وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی انہیں رضوانہ رضامندی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور تبعوا پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک بہت مہربان ہیں، بہت بڑے فضل والے ہیں۔ نعمت سے مراد سلامتی اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے واقعے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ نے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ تلاوت کیا کریں، خود بھی اپنی فیملی کو بھی اس بات کا ہیبچول بنائیں، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کس بات کے حکم دے رہے ہیں اور کس بات سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جس کی ہمارے پیارے نبی نے دعا فرمائی، اور ہم سب کو ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے محفوظ رکھے جس سے ہمارے پیارے نبی نے پناہ مانگی۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔